اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ نہیں، سارے ہی پینڈو لوگ ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو واقعی عاشقان رسول ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی دیہاتی لوگوں میں، انہی عرابیوں میں، انہی بادیہ نشین لوگوں میں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال لیا جاتا ہے، قربات عند اللہ وصلوات الرسول، تو وہ اس مال خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا. وصلوات الرسول، وہ حضور کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جتنی بھی اپنی جمع پونجی میں سے جتنا دے سکتے ہیں، یا جو obligatory زکوٰۃ ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پلٹائے گا، اور دنیا میں اگر ہم حضور کے قدموں پہ یہ دین کی خاطر نشاور کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ حضور کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہا قربۃ لہم، بے شک یہ واقعی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یعنی جو ان کی خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا، انہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ بھی نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انہی قبائلیوں میں بنو تمیم بھی تھے. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اور بنو تمیم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ذوالخویسرہ التمیمی، اور وہ کہتا ہے اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. نعوذ باللہ. حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کا گلا کاٹ دیں، اس نے آپ کے ساتھ اس لہجے میں بات کی، آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں گزر چکا ہے آیات کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ، ان کی آنے والے نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے اور اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا. یعنی ایسا تیر جو کسی جانور کو لگ کے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جائے تو اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا. خون کا نشان تو اس پہ ہوتا ہے نا جو اندر ہی رہے. اس طرح یہ اسلام میں داخل ہوں گے اور باہر نکل جائیں گے گویا کہ انہوں نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح تباہ و برباد کر دوں. اور اسی حدیث کے اینڈ پہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہم نے جنگ نہروان میں مولا علی کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا، یعنی خوارج. تو نبی علیہ السلام فرمایا تھا ان کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے. ابو داؤد میں الفاظ ہے قیامت تک، سنن نسائی کے اندر مشکات کے اندر موجود ہے، قیامت تک ان کی نسلوں میں خوارج پیدا ہوں گے، اور ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گی. یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے، الٹا گیئر لگا ہوا ہوگا، اور نام اسلام کا لے رہے ہوں گے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کئی ایسی جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں. تو یہ وہی خوارج ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. یہ بنو تمیم کا بندہ تھا، اور دوسری طرف بنو تمیم ہی ہے جنہوں نے پرشین امپائر کے خلاف جب فائنل جنگ قادسیہ ہوئی تو وہ تو ہاتھی لے کے آگے تھے. عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ تو اتنی بڑی بڑی بلائیں دیکھ کے گھوڑا جیسے ہی آگے جاتا تھا وہ بدک کے واپس آ جاتا تھا. گھوڑے کے سامنے گھوڑا ہو، اب گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر جنگ کر رہا ہے اور سامنے سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی آ گئے تو گھوڑے بدک جاتے تھے. تو بنو تمیم کے جو لوگ تھے ان کو سعد بن ابی وقاص نے بلایا کیونکہ یہ نڈر قسم کے جنگجو لوگ تھے. ایک طرف یہی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، اور انہی میں وہ بھی پینڈو لوگ ہیں جو واقعی تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے جناب اپنے گھوڑے چھوڑے، وہ پیدل گئے اور ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے ان کو گرایا. اس میں کئی شہید ہو گئے، ہاتھیوں کے نیچے بھی آ گئے. لیکن بنو تمیم کے لوگ جو ہیں وہ دلیر. اچھا، آج بھی یہ بنو تمیم قبیلہ عرب میں موجود ہے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ سخت گروہ جو دجال کے خلاف ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا.
اور ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے میں بھی بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بنو تمیم کا ایک وہ رخ ہے کہ گستاخانہ رسول, دوسری طرف یہ رخ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دین کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہ قیامت تک یہ قبیلہ قائم رہے گا. ان کی دلیری, ان کی بہادری. اچھا, بنو تمیم میں پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں. امام ابن تیمیہ, محمد بن عبد الوہاب. اب وہ جو دوسری طرف بریلوی ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد ہے. ابن تیمیہ, محمد بن عبد الوہاب, وہ کہتے ہیں دیکھیں بخاری مسلم الفاظ ہے, ایک گھنی داڑھی والا کھڑا ہوا جس کی تہمد آندھی پنڈلیوں تک تھی اور آنکھیں دسی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں واپس سارے دیکھ رہے ہیں اسی شکر کے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک خاندان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. بھائی بنو تمیم کے اندر اگر ذوالخویسرہ تمیمی ہے تو بنو تمیم دجال پہ بھی سب سے بھاری ہے. بنو تمیم نے جنگ قادسیہ مسلمانوں کو جتائی ہے. تو خاندان اوورآل ایسا نہیں ہوتا, اس میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایون بنو امیہ کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جو جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے, حالانکہ وہ اسپیسیفکلی ایک خاندانی تعصب پہ جنگ ہو رہی تھی, لیکن اسلام ایسا غالب تھا انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا. پھر حضرت عثمان جیسے لوگ بھی ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ہیں, یہ بھی تو بنو امیہ میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں. تو کوئی خاندان اسپیسیفکلی پورے کا پورا نہیں ہو جاتا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میجورٹی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے لوگ رکھے میں. شروع میں جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو یہاں پہ جو بریلوی حضرات تھے انہوں نے میرے خلاف جو بڑے بڑے اشتہار لگائے نا, اس میں لکھا ہوا ذوالخویسرہ التمیمی, اس کے بعد ابن تیمیہ التمیمی, محمد بن عبد الوہاب التمیمی اور انجینئر محمد علی مرزا التمیمی. میں نے التمیمی لایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ آپ ان سے پوچھے, وہ ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا جی آپ تو تمیمی نہیں ہے لیکن کام وہی نے, اور کام ان کے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا. اس طریقے سے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایک طرف منگول ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنو عباس کی حکومت ختم کروائی. بنو عباس پہ عذاب الہی بن کے وہ نازل ہوئے, جس طرح بنو اسرائیل کے اوپر رومنس ان کی حرکتوں کی وجہ سے, جو قرآن میں آیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے مسلط کیا, حالانکہ وہ کافر تھے, صرف سبق سکھانے کے لیے. اور پھر یہاں پہ بھی اس امت میں منگول مسلط ہوئے. بنو عباس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, دریائے دجلہ اور فرات جو ہے وہ کتابوں کی سیاہی کے ساتھ کالا ہو گیا اور خون کے ساتھ سرخ ہو گیا. لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد منگولوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار 600 سال پہ پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ, جو اس طرز کی آخری ایک امپائر تھی آپ سمجھ لیں, اس کے بعد سے تو ملک بننے شروع ہو گیا. یہ آخری 2 امپائرز تھیں, ایک سلطنت عثمانیہ اور دوسری گریٹ برٹن. اس کے بعد تو اب تو امپائرز بنتی نہیں ہے, اب تو ملک ہے. تو وہ انہی منگولوں سے, اور ایک ہی وقت میں وہاں دیکھ لیں سلطنت عثمانیہ اور یہاں ایشیا میں مغل, یہ بھی وہی منگولوں کی اولاد. تو اسی پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کعبے کو مل کے پاسماں صنم خانے سے. یہ وہی تاتاری جو اسلام کی حکومت ختم کرنے والے تھے, تو انہوں نے کئی گنا بڑی حکومت اسلام کی, اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لے لی. ٹھیک ہے اس میں کمزوریاں بھی تھیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اوورآل ایک مسلمانوں کی حکمرانی ٹوٹی پھوٹی فارم میں بھی ہو, بہرحال وہ کافروں سے اس حوالے سے بہتر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کم از کم حقوق کی پروٹیکشن ہوتی ہے. آج کل کے آپ زمانے کو نہ دیکھیں, آج کل تو ہمارے حکمرانوں کا دین کے ساتھ لینا دینا ہی بہت کم ہے. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں.